إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے واجب الاحترام محترم جناب حضرت مولانا مفتی رمضان خاکوانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اس مسجد کے امام و خطیب حافظہ اللہ تعالی حافظ مدثر صاحب اور اس جماعت کے اس گاؤں کے جسور و غیور میرے بھائیوں اور مسلمانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، شان، مقام، منزلت، مرتبت کے حوالہ سے چوکوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں، مختلف سیمینارز میں، مختلف تقاریب میں آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کی بعثت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں اپنے اس پہلے موقع پر کہ جس موقع پر آپ سے گفتگو اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے دین کے ابدا سے طالب علم کو بھی نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت اور ان کی شان کے حوالہ سے کچھ بات کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کی شان اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر کی سیرت کے کس کس پہلو پر بات کروں، پیغمبر کی سیرت کے کس پہلو کو اجاگر کروں، آپ کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا ہر پہلو مختلف رنگ لیے ہوئے، اور اس کے اندر
ہر طرح کی خوشبو موجود ہے کہ جس خوشبو کے ساتھ عالم اسلام کے بسنے والے مسلمانوں کے دل اور دماغ معطر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے مطمئن کرتی ہے کہ پیغمبر کی عظمت کو، پیغمبر کی رفعت کو، پیغمبر کی شان کو، پیغمبر کی منقبت کو، پیغمبر کے فضائل کو، پیغمبر کے مقام کو میں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس وہ جملے نہیں، میرے پاس وہ فقرات نہیں کہ جن فقرات کو، جن جملوں کو اپنی تقریر کے اندر میں ڈھال کر کے پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں۔ لیکن مجھے بنی اسرائیل کی ایک معروف روایت کے مطابق، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسی بھی روایت ہے، مثال کے طور پر بات سمجھا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو جب نیلام کیا جا رہا تھا، خریدنے کے لیے لوگ آئے اور ان لوگوں کے اندر ایک بوڑھی اماں بھی تھی۔ اب کوئی ہیرے اور جواہرات لے کر آیا، کوئی درم و دینار لے کر آیا، لیکن اس بوڑھی اماں کے پاس صرف ایک اٹی تھی۔ لوگوں نے کہا، اماں کیا بات ہے، بڑھاپے میں تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ بڑھاپے کے اس عالم میں تو اس یوسف کو خریدنے کے لیے آ رہی ہے اور آئی ہے کہ جس کو خریدنے کے لیے لوگ درم و دینار اور جواہرات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور تیرے پاس محض اٹی ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اب مجھ سے سوال کرنے والوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں جانتی ہوں میں اس اٹی کے ساتھ یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن اس لیے میں یہ اٹی لے کر آئی ہوں تاکہ میرا نام بھی خریداران یوسف میں شامل ہو جائے، یہ سعادت مجھ کو بھی مل جائے۔ یارو، آج اگر ہم جیسے دین کے ادنا سے طالب علم نبی کی سیرت اور پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ آپ کی شان کو بیان کر کے حق ادا کرتے ہیں یا حق ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی نام محبان رسول کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کے نام نامی کو، جس پیغمبر کے اسم گرامی کو میرے رب نے اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہی عام کر دیا تھا۔ دنیا میں اس امت میں کوئی مفکر آئے، کوئی مدبر آئے، کوئی مصنف آئے، کوئی مؤرخ آئے، کوئی شاعر آئے، کوئی ادیب آئے، کوئی جناب واعظ آئے، مقرر و خطیب آئے، محدث آئے، فقیہ آئے، کوئی وزیر آئے، کوئی وزیر اعظم آئے، کوئی صدر آئے، کوئی پریزیڈنٹ آئے، کوئی بھی آئے، میرے عزیز دوستو، کسی مفکر کی وجہ سے، کسی دانشور کی دانشوری کی وجہ سے، کسی مصنف کی تصنیف کی وجہ سے، کسی مؤرخ کی تاریخ کی وجہ سے، کسی فقیہ کی فقہ کی وجہ سے، کسی خطیب کی خطابت کی وجہ سے کبھی بھی اس کی پیدائش سے پہلے اس کے نام کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ فلاں کے گھر میں کس نے جنم لینا ہے اور اس کا کیا نام ہوگا۔ لیکن آئیے اس امت کے ایک ایسے بھی عظیم انسان ہیں
کہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے مگر اس دنیا کے اندر پہلے ہی تذکرے موجود ہیں۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشر عیسیٰ ورات امی حین حملت بی انہ خرج منہا نور واضاءت لہ بشری من ارض الشام۔ فرمایا میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک روشنی ان کے پیٹ سے نمودار ہوئی جس روشنی نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، وہ دعا کیا تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے عظیم گھر کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے، اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الرحیم۔ اللہ، اے ہمارے رب، تو ان بستی والوں میں سے ایک ایسا انسان بھیج، ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا نبی بھیج، جو رسول، جو پیغمبر اس دنیا میں آ کر کے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے اور لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے، اور جو تو تدبر اس کو عطا کرے، جو فہم عطا کرے، اس فہم کے مطابق تیری کتاب کی تشریح کرے، تیری کتاب کی وضاحت کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہ آدم، نہ جناب والا ابراہیم کے بعد آنے والے دیگر انبیاء کے لیے تھی، اگر تھی آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ میرے عزیز دوستو، پھر اسی طرح اللہ کا قرآن اٹھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی ہم کو خبر دے رہے ہیں۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تورات کی تصدیق کر سکوں، اور پھر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور پھر اپنے بعد آنے والے نبی پیغمبر کہ جس کا نام احمد ہے اس کی آمد کی خوشخبری دے سکوں۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، پھر یہی پر نہیں کہ پیغمبر کا تذکرہ، پیغمبر کی یہ بات، پیغمبر کا یہ نام نامی، پیغمبر کا یہ اسم گرامی، پیغمبر کی بعثت، پیغمبر کی ولادت صرف آپ کی ولادت سے پہلے ہی جناب والا لوگوں کی زبانوں پر تھی، انبیاء کی زبانوں پر تھی، رسولوں کی زبانوں پر تھی، نہیں، بلکہ نبی کائنات علیہ السلام کی آمد کے بعد میرے پیغمبر کے تذکرے کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو بلند کیا۔ بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ لاکا کا لفظ لے کر آئے ہیں، یہ نہیں کہا اے محبوب ہم نے تیرا تذکر بلند کیا، یہ کہا اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا تذکرہ بلند کر دیا ہے، یعنی تیری خاطر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کتنا تذکرہ بلند کیا ہے، جب ہم جناب والا چشم تصور میں جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں حقیقت کی دنیا میں جائیں، حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو پیغمبر کا تذکرہ آسمان کی بلندیوں سے بلند ہے، زمین کی گہرائیوں سے گہرا ہے، شرق و غرب کی وسعتوں سے وسیع ہے، کہ جب ایک مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے پیغمبر کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے یا پھر کوئی مسلمان جناب اللہ نیکی کے لیے
اجر کے لیے، اپنی توحید کو ذرا توحید کے رنگ میں اور رنگنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ایک نمازی جب جناب اللہ پوری نماز میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اور پھر اتحیات میں بیٹھ کر کے، تشہد میں بیٹھ کر کے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کر کے جہاں اللہ کی مالی اور بدی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پیغمبر کائنات پر سلامتی بھیج کر محمد کا بھی تذکرہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر کا شان بڑا، وقت بہت کم ہے، اور کم وقت میں جب باتیں زیادہ ہوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات بیان کروں کیا نہ کروں۔ تو میرے عزیز دوستو، آخری پیغمبر کی شان کے حوالے سے، کیونکہ مجھے محترم رمضان خاکوانی صاحب نے کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، 1 گھنٹہ ہم دونوں کے پاس، آدھا گھنٹہ آپ کا ہے اور آدھا گھنٹہ میرا ہے، تو اس لیے میں نے آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لینا ہے۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا، زیادہ نہیں ہو گیا؟ 10 منٹ اچھا، صرف 10 منٹ اور ہیں، ٹھیک ہے جی، 10 منٹ جی اور ہیں۔ اب آئی پیغمبر کی شان۔ میرے بھائیوں، نبی کی شان امتیوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ میرا آخری پیغمبر، آخری رسول ایسا رسول ہے کہ جس کی شان نہ صرف اپنی امت اور سابقہ امتوں میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے جتنے پیغمبر، جتنے بھی نبی ہیں، ان سے بھی برتر ہے، ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فضلت علی الانبیاء بست، کہ انبیاء پر مجھ کو 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، ونصرت بالرعب، اور رعب اور دبدبے کے ساتھ کافروں کے خلاف میری مدد کی گئی ہے۔ اور پھر تیسری بات، احلت لی الغنائم، فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وجعلت الارض طہورا ومسجدا، اور اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بھی بنا دیا، ساتھ جائے نماز بھی بنا دیا ہے، ساتھ جائے نماز بھی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی کسان کھیت میں کام کر رہا ہے وہ کھیت میں نماز پڑھے، اگر کوئی دکان کے اندر مسجد نہیں ہے، بہت دور ہے، تو وہ دکان میں نماز پڑھے، اگر کوئی مسافر ہے، راستے کی کسی پگڈنڈی پر اذان ہو گئی ہے، یعنی اذان کا نماز کا وقت آ گیا ہے، مسجد قریب نہیں ہے، تو وہیں پر وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے، اگر پانی موجود ہے تو پانی کے ساتھ وضو کرے، اگر پانی نہیں ہے تو اس مٹی کے ساتھ تیمم کرے، اس مٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ مٹی جو ہے پاک ہے، ساری زمین پاک ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، باقی جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی ایک بستی کی جانب، کوئی ایک شہر کی جانب، کوئی ایک بڑے علاقے کی جانب، ایک کوئی صوبے کی جانب، کوئی ایک پورے ملک کی جانب، کسی کی چھوٹی جماعت، کسی کی بڑی جماعت، کسی کی اس سے بڑی جماعت، لیکن فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، جب مجھ کو رسول بنایا گیا ایک بستی، ایک شہر، ایک صوبے، ایک ملک، ایک بر اعظم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ساری دنیا کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وختم النبیون، اور فرمایا کہ مجھے ختم نبوت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آئیے ایک اور بات کہ پیغمبروں کی شان سے اعلیٰ شان میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اس آخری پیغمبر کی شان ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت روح نکالی، روح نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق انسانیت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس میں سارے عام اور خاص سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور جب کونین کے تاجدار کی باری آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو اکٹھا کیا، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا کہ ہم نے میثاق لیا پیغمبروں سے، نبیوں سے، اے نبیوں
اے پیغمبروں اگر تمہاری اس نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری رسالت کے ہوتے ہوئے، تمہاری کتاب کے ہوتے ہوئے میرا آخری رسول آ جائے، یہاں پر رسولن سے مراد ویسے تو یہ تنوین ہے اور یہ کامن ہے، لیکن اس سے مراد آخری رسول ہی ہے، نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر آ جائے، میرا رسول آ جائے اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دے، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے، پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تم نے اپنی نبوتوں کے سکوں کو بند کر دینا، اپنی کتاب کی تعلیم کو بند کر دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، بلکہ تم نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر کے، اپنی نبوت کو چھوڑ کر کے میرے اس پیغمبر پر ایمان لے آنا ہے۔ نہ صرف ایمان لے آنا ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کی نبوت کو، اس کی تعلیم کو اور اس کے فرامین کو، اس کے ارشادات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخری بات، دنیا میں عام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولو، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر بات ختم ہو گئی تھی یہاں پر ایک لحاظ سے، چونکہ مدد کرنے کا کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری رسول آ جائے، تم نے اس کو مان لینا ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کی شان کو مزید چار چاند لگانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ میں بھی اس بات کا اقرار، ہاں انہوں نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں، کہا میں بھی اس کا گواہ ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ۔ آخر میں کیا کہا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سن لو جو تم میں سے پھر جائے گا، فرمایا کہ وہ فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا، یعنی اس وعدے سے جو پھر جائے گا، جو اس پیغمبر پر ایمان لائے گا، اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، اپنی کتاب کی تعلیم دیتا رہے گا، فرمایا وہ وعدے سے پھر جائے گا۔ بات قابل توجہ ہے جناب والا، دیکھیے پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے اگر رسول کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی، مجھے بتاؤ پیغمبر کے امتی کی بات پیغمبر کے بات کے ہوتے ہوئے چل سکتی نہیں چل سکتی ہے۔ اور یہ ہے پیغمبر کی شان، یہ ہے پیغمبر کا مقام۔ آخری بات موجودہ حالات کے حوالے سے دل تو بہت کر رہا تھا کہ اس پر ڈسکس کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ جس کی عظمت کو بڑھانا چاہے، دنیا کی کوئی قوت اس کی عظمت کو کم کر سکتی نہیں کر سکتی، لیکن دنیا کہتی ہے کہ ہم نے اس کی عظمت کو کم کرنا، اس کی شان کو کم کرنا ہے۔ امریکہ، ناروے، فرانس، اسرائیل، دیگر یورپی ممالک، بلکہ پورا عالم کفر اس وقت اس بات پر جناب پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے خلاف گستاخانہ خاک شائع کر کے اس کے نام نامی کو داغدار کرنا ہے، اس کی عظمت و شان کو کم کرنا ہے۔ لیکن جوں دعا کی مرد بڑھتا گیا، لیکن یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ، جیسے جیسے تم پیغمبر کی شان کو، پیغمبر کی عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ سازشیں کرو گے، کبریائی کی قسم ہے، ویسے ویسے پیغمبر کی شان نمایاں ہوتی جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔